بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ حافظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک پچھلے بیان میں اس سے پہلے سلسلے میں ہم نے محدث کے بارے میں بتایا تھا کہ محدث کس کو کہا جاتا ہے، اور ابھی ہم یہ ذکر کریں گے کہ حافظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محدث سے زیادہ عرفہ اور زیادہ اعلیٰ شخصیت جو ہے، جو اس فن میں زیادہ غوطہ زنی کر چکا ہو، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہوں اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ جس نے یہ اصطلاح قائم کر رکھی ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح بہتر نہیں ہے، وہ اصطلاح بہتر ہے جس کی طرف محدثین کرام گئے ہیں کہ حافظ کس کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ جو اس کی ایک باقاعدہ طور پر تعریف کی گئی ہے، ایک جامع تعریف کی گئی ہے، وہ یہ من توسع فی الحدیث و فنونہ بحیث یکون ما یعرفہ من الاحادیث و عللہا اکثر مما لا یعرفہ۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو علم حدیث کے فن میں بہت زیادہ وسعت رکھتا ہو، وسیع ہو، اور اس کے علاوہ وہ کثیر ذخیرہ حدیث کی پہچان رکھتا ہو، اس کو جانتا ہو، اور پھر اسانید کے اندر پوشیدہ علتوں کو بھی جانتا ہو، یعنی وہ اس فن میں غوطہ زن ہو۔ محدث کے لیے یہ جو اس فن میں غوطہ زنی ہے، علل کے اعتبار سے اس کی طرف محدثین کرام نہیں گئے، بلکہ جو حافظ الحدیث ہے اس کی طرف گئے ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو بھی جانتا ہو جو عام محدث ان پر واقفیت نہ رکھتا ہو، تو اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ابن الجزری کی ایک تعریف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، من روا ما یصل الیہ، جو کچھ اس تک پہنچا ہے، ایک تو وہ اس کو روایت کیا ہو، اور دوسرا وہ وعا ما یحتاج الیہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ اس کو ضرورت تھی حدیث کے فن میں وہ اس نے یاد کر لی ہو، تمام فنون پر اس نے واقفیت پالی ہو، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حافظ الحدیث ہے اس کا درجہ محدث سے اعلیٰ ہے، اور وہ زیادہ اس کی باریکیوں میں جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں پتہ چلا کہ جو تعداد کے اعتبار سے ہم نے یہ قائم کر رکھا ہے، محدث جو 10,000 ہے، حافظ جو 1,00,000 ہے، یہ جو ہم نے اس کی تعداد متعین کر رکھی ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ تعریف ہے جو محدثین کرام نے کی ہے کہ ہم جو حافظ الحدیث ہوگا وہ اس فن کا غوطہ زن ہوگا، یعنی اس فن کا ماہر ہوگا، اور تمام علل جتنے بھی وہ اس حدیث سے متعلقہ ہو، اس کے فنون، اس کے علوم سارے اس کے پاس ہوں گے، اس کو حافظ الحدیث کہا جائے گا۔ اس حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے نکت میں ایک اس کی جو شرائط ہیں یا جو اقسام جن ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ حافظ الحدیث ہے، وہ اس کی شرائط بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس راوی کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہ حافظ ہوگا، اس کو حافظ شمار کیا جائے گا۔ پہلی شرط انہوں نے کہا ہے کہ طلب و اخذ حدیث میں وہ شہرت رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث لیتا ہو اور اس کو جمع کرتا ہو، اس کو یاد کرتا ہو، حدیث کے معاملہ میں وہ لگا رہتا ہو۔ ایک تو یہ شرط انہوں نے بیان کی ہے، اور دوسرا یہ کہا ہے والمعرفۃ بطبقات الرواۃ و مراتبہم، اور جو راوی ہیں ان کے طبقے اور ان کے مراتب کو جانتا ہو کہ یہ کس طبقہ کا راوی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صدوق ہے، یہ کون سی حیثیت رکھتا ہے یہ راوی، اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہو۔ یہ دو شرائط۔ اس کے بعد تیسری انہوں نے بیان کی ہے کہ جرح تعدیل کا علم اس کو ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح اور سقیم میں فرق کر سکتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس وہ علوم ہوں اور اتنی روایات ہوں جو ایک محدث کے پاس ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوں، یعنی وہ جو محدث ہے اس سے زیادہ عرفہ والا مقام رکھتا ہو۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جو علم کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کو وہ کچھ آتا ہو جو باقیوں کو کم آتا ہو، یعنی باقیوں کے نسبت وہ زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہو حفظ حدیث میں۔ جب وہ ان فنون پر ماہر ہوگا اور علل کو جانتا ہوگا، جرح و تعدیل کو جانتا ہوگا، راویوں کے احوال کو جانتا ہوگا، تو پھر وہ حافظ الحدیث کہلوائے گا۔ تو محدث اور حافظ الحدیث میں فرق یہ ہوا کہ محدث وہ ہے جو جرح تعدیل اور حدیث پر حکم لگانے کے طریقہ کار کو جانتا ہو اور سند اور متن کے حوالے سے جانتا ہو، اور اس کی بہت زیادہ گہرائیوں میں نہ گیا ہو۔
اس کو محدث کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ اس کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے اور اس کی علل تک پہنچ کر اس نے بہت ہی جواہر لے کر آیا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ حافظ الحدیث کہلاتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق جو تعداد ہے اس سے زیادہ بہتر یہ تعریفات ہیں جو محدثین کرام نے کی ہیں. اللہ رب العزت تمام حفاظ الحدیث جنہوں نے حدیث پاک میں غوطہ زنی کر کے اسانید اور متون سے وہ جواہر نکالے جو ایک عام بندے کا کام نہ تھا، اللہ رب العزت ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد.